ہر نبی نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو آج تک بھی مانگی جا رہی اور قیامت تک مانگی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اولاد دینے والا میں۔ اور پھر ظاہری اعتبار سے جو اسباب انسان کو طے کرنا ہوتا وہ سب کر لیتا، لیکن اللہ بعضوں کے مقدر میں اولاد لکھتا ہی نہیں، اور بعضوں کے مقدر میں ایک وقت میں دو بیٹے، اور ایک ٹائم پہ ایسا کہ ماشاءاللہ پوری کرکٹ ٹیم وقت سے پہلے تیار ہو جاتی ہے ان کے پاس۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ کسی کو بیٹا دیتا، کسی کو بیٹی دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹے عطا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے اندر اولاد کے دو الگ الگ طریقے بیٹے اور بیٹی کو بیان کرنا تھا، اللہ نے سب سے پہلے بیٹی کا ذکر فرمایا۔ وہ اس لیے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کا پیدا ہونا ایک ہو گئی تو بھی ایک ہی چھوٹ جاتی تو وہ بہت بڑا وبال جہاں ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں نحوست آ گئی اور ہمارا سر شرم سے جھک گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بدلا، ان کو یہ سمجھایا اللہ نے۔ اس آیت کے اندر بھی بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا اور پھر بیٹیوں کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہے بیٹی دے دے اور اللہ جسے چاہے بیٹا دے دے، اور اس کے آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی عورت کو بانجھ کر دے، وہ بے اولاد ہو جائے، اللہ اسے اولاد نہیں دینا چاہ رہا تو نہیں دیتا، یہ اس کی طاقت میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسی بانجھ سے بیٹے عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت عمران علیہ السلام وہ بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اولاد میں کون سی اولاد کی دعا کریں کہ اللہ آپ مجھے بیٹا عطا فرمائیے۔ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ آپ مجھے جب بیٹا عطا کریں گے میں مسجد اقصیٰ کی ذمہ داریوں کو، اس مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گا، آپ مجھے بیٹا عطا کریے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ جب بیٹی کو دیکھے تو رشک ہوا، ارے میں بیٹی ہو گئی، بیٹا ہوتا تو میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے لگاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عمران تم کو بیٹی کے ہونے پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں جو ایک بیٹی عطا فرمائی یہ ہزار لوگوں بیٹوں پر بھاری ہے۔ اللہ اس سے جو کام لینے والا ہے تم جانتے ہی نہیں کہ اللہ اس سے کیا کام لے گا۔ اللہ نے کیا کام لیا؟ جو نیت آپ نے بیٹے کے لیے کی تھی، اللہ نے حضرت مریم سے مسجد اقصیٰ کی خدمت بھی لی، اور پھر حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے مقام کو بڑا بلند رکھا۔ آج بہت کم لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر جو بیٹیوں کے ہونے پر بڑا افسوس اور ملال کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کریے، ایک بیٹی ہو گئی تو پھر بھی ذرا خوش ہو جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ لوگ ملنے والے مل کے بولتے ہیں کہ بھائی بیٹی روٹی ہے، بیٹی روٹی ہے، آپ کی برکتوں میں اضافہ ہو گیا، مبارک ہو۔ لیکن بعض نحوست بھرے مسلمان بھی ایسے ہوتے کہ جن کے گھر میں بیٹی ہو گئی تو لوگ افسوس کرتے، ملال کرتے کہ بیٹی ہو گئی، تیرے کو کیا ہونا تھا رے بھائی؟ پھر تو بولے بیٹا ہونا تھا میرے کو۔ اچھا کئی کو ہونا تھا، کیوں ہونا تھا؟ چشم و چراغ بنے، خاندان کو آگے بڑھانے والا بنے، نسل کو ترقی دینے والا بنے اور ہمارا نام کرنے والا بنے، تو یاد رکھیے اس بات کو۔ آج اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ہم نام لے رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی نسل کو آج ہم باقی دیکھتے ہیں، تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت کی وجہ سے، آپ کی اولاد کی وجہ سے آج ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دیے، اپنے پاس بلا لیے، لیکن حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسل کا جو آگے بڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھلایا کہ دیکھو اسلام صاف طور پر کہتا بیٹا اور بیٹی کے اندر کوئی اور کسی قسم کا فرق نہ ہو، ان دونوں کو ایک نظریے کے ساتھ دیکھا جائے، چاہے کتنے بھی بیٹے ہوں کتنی ہی بیٹیاں ہوں، لیکن اس میں تمیز کرنے والا اللہ کے پاس گنہگار ہوگا، اللہ کے پاس اسے کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا اس سے کہ آخر تو نے یہ کیوں کیا۔ اور دنیا کے اندر تو عام طور پر اگر بچے بولے نہ بولے باپ کو ماں کو کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی جگہ ایسی ہے جہاں اعمال کی کمی پڑے گی، وہ سر کے اوپر سورج ہوگا، جب ان وحشتوں کو وہ دیکھیں گے تمام رشتے بھول جائیں گے۔ آج معمولی سی جائیداد کے لیے اولاد بھول جاتی ہے باپ کون ہے ماں کون ہے، معمولی سے کھانا وقت پہ نہ ملنے پر اولاد ماں کے آگے بدزبان ہو جاتی ہیں کہ بھئی تم کھانا نہیں دیتے تو گھر میں کیوں رہتے، لیکن آپ ذرا سوچ کے بتاؤ کہ وہ وقت جب ان کے سروں کے اوپر سورج آ جائے گا، وہ وقت جب گرمی سے پسینے نہیں جسم کا گوشت گلنے لگے گا، ایسے وقت میں کیا وہ ماں باپ کے رشتوں کے تقاضوں کو سمجھیں گے؟ خدا کی قسم نہیں سمجھیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے رشتے اس دنیا کے اندر ہیں کوئی بھی رشتہ وہاں کام آنے والا نہیں، وہاں ہر رشتہ دامن چھڑا کے بھاگے گا، باپ خود اولاد سے بھاگے گا، ماں خود اولاد سے بھاگے گی، اولاد خود ماں باپ سے بھاگے گی، کوئی بھائی کوئی بہن کوئی بیوی کوئی بچہ کسی کا نہیں، اپنے اپنے راستے سب کو دوڑنا ہے، چیخیں گے چلائیں گے، کوئی سننے سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ ایک ذات جو ہر ایک کے لیے وفادار تھی، وفادار ہے، وفادار رہے گی، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی کالی کملی میں گناہگاروں کو سایہ ملے گا۔ لیکن آج اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو والدین اپنے رشتوں کو حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں سے پورا نہیں کرتے، آپ کے حکموں کو دیکھتے نہیں۔ والدین کا خیال یہ ہے بچے پیدا ہو گئے تو سمجھ لو ان کو پر لگ گئے، وہ بولتے نہیں میں جو بھی ہوں میں کرنے والا، ارے تم نہیں ہوتے بھائی، تم کون تو بھی ہوتے، آپ تم مسلمان بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، تم باپ بن گئے تو ذمہ داری کا ایک عہدہ نہیں ہو جاتا، ماں بن گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بڑے ہو گئے تو بن گئے، نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے، اور وہ ذمہ داری کیسے ادا کرے گا؟ جس طرح حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز بیٹا اور بیٹیوں کے درمیان میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر اللہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا، خوش ہو جاؤ اس کی دی ہوئی نعمت پر، نہیں معلوم اللہ آپ کو کون سے خزانوں سے نوازنے والا ہے۔ لیکن آج افسوس ہوتا بعض حضرات بولتے تین بیٹیاں ہی 6 من صاحب، ایسا منہ بناتا کہ پوچھو نہ تو کئی پورے کیا ہوا بیٹیاں رہے تو زمانے والے بول کے تم کی شادیاں کرنا، تو کیا ہوا؟ کیا شادیوں کا تماشا تو تم بنا کے رکھے ہوئے۔ ارے بھائی اسلام تو بولا شادی ہے بھائی تم مسجد میں بیٹھو نکاح پڑھاؤ، قاضی صاحب آتے نکاح پڑھا دیتے ہو جاتی شادی تمہاری۔ بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں نا، کیوں بولے جہیز دینا ہے ہی نہیں اسلام میں، جہیز کیوں دے رہے تو؟ تمہارا بنا ہوا ڈھنگ ہے، کیونکہ تم کو بھی لینا ہے اس لیے دینا ہے، لیو مت، یہ آپ کے تماشے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کا حکم دیا، خواہ کہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی، کوئی بھی تربیت تو دونوں کی ہونی چاہیے، دونوں کو اسلام سکھایا جائے، دونوں کو نصیحت کی جائے۔ آج ماں باپ اگر بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو ایسی نصیحت کرتے کہ جس پہ خود ہی عمل پیرا نہیں رہتے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے ارے بھائی تم کرو اور وہ بھی کر لے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ آپ سدھرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اولاد سدھری بھی نظر آئے، اولاد قرۃ عین نظر آئے، آنکھوں کی ٹھنڈک نظر آئے، چارے نہیں ہو جانا۔ اولاد کی سدھار کے لیے ماں باپ کو دعائیں کرنا پڑتا، دعا بھی کرنا پڑتا اور دعا دینا بھی پڑتا، اور ضرورت پڑی تو لینا بھی پڑتا، دینا بھی ہے لینا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، خوب دعائیں کرنا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا، تو ایک بزرگ میرے کو ایک مرتبہ بولے تھے کہ اگر بیٹا ہوتا تو باپ کا سینہ چوڑا ہوتا رہتا، کہتے جتنے بیٹے اتنا سینہ چوڑا ہوتا، اور بیٹی ہوتی تو باپ کا سینہ جو ہے
ذرا کم نیچے جھکتے رہتا ہوں کیونکہ بیٹی ہے, زندگی تمام جھک کے رہنا انہیں, کئی کو بیٹی والا ہے. بھائی کون بناتا تماشے, میرے کو نہیں معلوم, یہ کئی کے کارٹون ہے دیوالی ایکٹنگ کے. بیٹی بھی تو اس کی کمر جھک جاتی کہتے, کئی لنگڑا ہو جاتا ہوں, بیمار پڑ جاتا, نہیں کوئی بھی بچے کو نہیں دیں گا, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, ایسا دکھتا. یہ بڈھے بیٹھ کے یا بڈھیاں بیٹھ کے مقدر لکھتے رہ گئے اور ہماری تقدیر کے ستارے ان سے ہی چل رہے ہیں. اللہ تو فرمایا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ارے تیری تقدیر کا مالک میں, تیرے آنے سے پہلے سب لکھ دیا. کھائیں گا کیا, پئیں گا کیا, اٹھیں گا کیا, ملے گا کس سے, کھائیں گا کس کے ساتھ, سب طے ہیں, رشتے طے ہیں, ملنا طے ہے, مقدرات ہے. ہاں اس کی تبدیلی ایک ہی سلے سے ممکن ہے کہ تم دل سے مجھ سے مانگو, میں تمہارے مقدرات کو رد و بدل کر سکتا ہوں, یہ اللہ کی طاقت ہے. مانگو, بدل کے بتا دو. جو تقدیر میں نہیں ہے مانگنے سے عطا کر دے گا اللہ, بھلے ہی اس کے نقصانات آپ کو جھیلے بعد میں, اگر اللہ عطا کرتا. اس کی عطا کردہ نعمتوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آج اگر ماں باپ اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی, پپا تو پپا جمعے کو چاہتے جی مسجد کو کہاں کرتا باوا دعا, باوا کرنے ٹائم ہی نہیں ہے, باوا کی فکر یہ ہے میں نوٹا کماتا ہوں, بچے کیا ہوتے ہیں بلڈنگاں کھڑا کرتا ہوں. تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازہ پڑھانے کے قابل آج تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم اس کے لیے بلڈنگاں بنا کے جا رہے. شرم سے ڈوب مرو. کیا بلڈنگ کا سکون تمہاری اولاد تمہاری قبر میں دیں گی؟ خدا کی قسم دینے والی نہیں ہے. یہ اولاد ایک لمحے میں تمہیں بھول جائیں گی کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. اور ہماری نگاہوں نے جو دیکھا کہ جن اولادوں کو ماں باپ اپنی گود میں رکھ کے گود سے اترنے نہیں دیے, وہی اولاد دھکے مار مار کے اپنے ماں باپ کو جو ہے گھر سے باہر کر دی. اور جن اولادوں کو ماں باپ کم توجہ دے کے اپنی کم نظریے کے ساتھ وہ لوگوں کو دور رکھے, وہ اولاد عام طور پر ماں باپ کے لیے وفادار ثابت ہوگی. یہ بھی دیکھے جن کو دور رکھے انہیں کدھر کھینچے. وہ ایک واقعہ سوشل میڈیا پر میں ایک مرتبہ دیکھا, بڑا دل کو چھو گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو اولاد کھڑی بھی ہیں دونوں طرف سے. تو ایک صاحب آ کے بولے کہ بھائی دیکھیے آپ کے والد کے جو ہے کچھ پیسے جو ہے دینے کا تھا, والد پیسے دینے کا تھا. تو وہ لوگ تیار ہو گئے ایک دم, پورے بیٹے اکٹھا ہو کے جمع ہو کے بولے ہاں دے دو آپ کتنے پیسے ہیں ہم وہاں دیکھ لیتے ہیں. نہیں وہ ایسا نہیں, ایسا ہے معاف کرنا, کوئی ویڈیو یاد نہیں آ رہی. ہاں وہ لوگ بولے کہ وہ لوگ سمجھے کہ ہمارا باوا جو ہے ان کو پیسے دینا ہے, قرض دار ہے. تو بولے دیکھو جتنا زندہ رہتا کر دیے ہو گیا برابر ایکول, اب آپ کو کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں. باوا چلے گئے, لینا ان کی خبر میں جا کے لے لو, ہمارے پاس کوئی نہیں, چلیے دئیے بول کے باوا. تو میں بولا آپ لوگ غلط سن رہے ہیں, سنو میری بات. سننے ہی راضی نہیں ہے. تو اس میں سے ایک بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ کہ بولی کتنے پیسے تھے؟ تو بولے اتنے. تو بولے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے باپ کی قبر پر یا ان کی موت کے بعد ان کی روح کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچے. تو اس کے بعد وہ صاحب بولے تم لوگ بول لیے تو میں بولتا ہوں. تو بولیے بولو. تو جواب میں بولے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں تمہارا باوا میرے کو دینا نہیں ہے, میں تمہارے باوا کو دینے کا. وہ پیسے لے کے آیا تو پورے بچے ٹھہر کے بولے ہاں وہ ہے تو دے دیجئے, میں حصے دار, میں گتے دار, میں فلاں. اور انہیں بھی ہوشیار تھا وہ بڈھا بھی, انہیں بولا نہیں دیتا میں بولا تم کو نہیں دوں گا, یہ بیٹی کو دوں گا جس نے یہ نیت کی کہ اس کی باپ کے لیے اس کی روح کے سکون کے لیے وہ دینے تیار ہو. ایسی بڑھتی جائیدادیں, اسی لیے تو سگے بھائیاں بہنوں سے نہیں مل رہے. سالوں ہو گئے بھائی, اور خود تو نفرت میں پلے, اپنی اولاد کو بھی نفرت میں پالے. تو یہ ماں باپ جو یہ چھوڑ کے گئے, یہ نوست, یہ جائیداد کی اللہ لعنت ہے اللہ کی ان چیزوں کے اوپر. ذرا سمجھاؤ آج تمہارے لیے کیا خبر کا سکون ہے یہ کہ زمین پہ تمہاری اولاد تمہاری محبت میں مل نہیں سکتی. ماں باپ کے رشتے کے بعد کوئی رشتہ آپس میں اتحاد کا, خوبصورتی کا ہے کہ جس رشتے میں ہر بات بولی جا سکتی ہو, سنی جا سکتی ہو, وہ بھائی بہنوں کا رشتہ ہے, میاں بیوی کا نہیں ہے. اس کو بھی لمیٹڈ باتیں بولی جاتی اور انہیں بھی آپ کو لمیٹڈ ہی سمجھاتے. بھائی بہنوں کا ہے.
اب آپ یہاں سے دیکھو اپنے جسم سے، اپنے دل کے اندر جسم میں موجود اس دل سے پوچھو ہمارے بھائی بہنوں سے کیسے تعلقات ہیں؟ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کر بھی لیے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی غلطیاں ہوتی، لیکن مسئلہ اس وقت میں یہ ہے کہ پہچانو، سمجھو اپنے رشتوں کے تقاضوں کو، ورنہ ٹوٹ کے بکھر جائے گا یہ شیرازہ، خاندان کی نسلیں آج برباد ہو رہی، اور یہ دشمنیاں بھائی بہنوں سے ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہو رہی کہ انہوں آئے تو نہیں ملنا ہے، انہوں آئے تو سلام نہیں کرنا ہے، روڈ پہ دیکھ کے سگے رشتوں کو آپ کی اولادیں اگنور کر کے چلے جاتی۔ کیا یہ تربیت ہے ہمارے ماں باپ نے جو ہم کو دی؟ سوچو، اگر اولاد کی ماں باپ تربیت نہیں کریں گے، ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریب پیغمبر ہیں، جن کو ہم تراویحوں کے بعد مسجدوں کے اندر جب سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام بھیجتے رہتے ایک ساتھ پیغمبروں پر۔ میری گزارش ہے یہ سلام پڑھنے والے کو ذرا ہاتھ پکڑ کے پوچھے یہ پیغمبر کا جو نام پڑھ رہے تم، اس کے آگے ان کے جو لقب ہے کیوں ہے، کیا وجہ سے ہے؟ کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں کو پڑھ رہا رہے پھر تو میں سنی ہوں۔ یہ بے وقوفوں کو سمجھاؤ یہ سنی کا کام نہیں ہے، یہ ٹھیک ایک طریقہ بنا لیے، رواج بنا لیے، ڈن آپ کر لو اپنی خوشی سے، مگر سنی کا کام یہ ہے سمجھنا کیوں ہے ابراہیم خلیل اللہ، کیوں ہے اسماعیل ذبیح اللہ۔ پر میں سنی نہیں ہوتا رے بھائی، پڑھنا پڑتا، سننا پڑتا، عمل کرنا پڑتا۔ تم کو بھی خلیل بننا ہے اس لیے وہ خلیل ہے، تم کو بھی ذبح ہونا پڑے تو ذبیح بننا ہے اس لیے وہ ذبیح اللہ ہے۔ اب بولو یہی ہاتھ نہیں ہوتا نا ہمارے کو کام پڑتے، انہیں بولتا نہ کوئی وہ سنتا بھی نہیں، میں پڑھتا بھی نہیں، جا رہا ہوں چل جاتا ہوں۔ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے دعا کرنے وقت نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہو کے ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کہ اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میری بیویوں کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ بنایا نہیں بنایا؟ حضرت اسماعیل کو جب بولے میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کر دیجیے ذبح اللہ کی محبت میں جو اللہ نے حکم دیا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں اپنی زبان سے اف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ نے کیا کہا اس کے بعد؟ اے ابراہیم جو قربانی تم نے دی، سلام ہو ہماری طرف سے تم پر سلام۔ کیا قربانی دی؟ یہی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ومن ذریتی، صرف میں نہیں میری اولاد کو بھی تیرے آگے سجدہ کرنے والا بنا، جھکا دے میری اولاد کی کمر کو، اس کے سر کو تیرے آگے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ تیری بارگاہ میں التجائے میرے کو بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میری ذریت کو، میری نسلوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے، تیرے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اس کے آگے کیا فرمایا؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، آگے فرمایا کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جب آپ اس طرح کی دعائیں کریں گے، آپ اپنے ماں باپ کو اپنے دل میں زندہ رکھیں گے، زبان پر زندہ رکھیں گے، آپ کی اولاد بھی آپ کو زندہ رکھتی، زبان سے بھی دل سے بھی۔ ورنہ یہ ہے کہ آج ماں باپ مر گئے تو اولاد کی زبان اور دل سے بھی مرے ہوئے ہیں، وہ یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ کوئی ماں بھی تھی، کوئی باپ بھی تھا۔ یہ ظالم دنیا ہے، اس دنیا کے اندر بڑا ظلم ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا جب تم دین چھوڑ دو گے، دین اسلام کی رسی ہاتھ سے چھوٹی تو سمجھ لو تباہ ہو گئے تم۔ آج تمہارے رشتے تمہارے نہیں ہیں، اسی لیے کیونکہ اسلام ہمارا نہیں رہا، ہم اسلام پہ چلنے والے نہیں رہے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عمر، انہیں عمر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ عمر
جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو، اس کے در و دیوار کو پکڑ کر، کعبے کے دیواروں کو پکڑ کر، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے دعائیں مانگی، اللہم اعز الاسلام عمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت ہونا ہے، اسلام کو بڑھانا ہے، عمر میں کو دے دے تو اسلام بڑھ جائے گا، عمر دے۔ پوری زندگی 11 سال مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعائیں مانگی تھکے نہیں۔ اتنا بڑا ثمرہ ہے حضرت عمر، اسلام کا اثاثہ ہے۔ حکومت کیسی، بادشاہت، جتنی حکومت انہوں نے کی کسی نے نہیں کی، اسلام کو جس طرح انہوں نے بڑھایا کسی نے نہیں بڑھایا۔ ایسے عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، عمر ایک شخص اویس قرن خاندان سے ہوگا، قبیلے سے، تمہاری اس سے ملاقات ہونی ہے، ابھی یہ ہوا ہی نہیں، فیوچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک وقت آئے گا تم ان سے ملیں گے، جب ان سے ملنا تو میرے لیے بھی دعا کرانا، خود اپنے لیے بھی دعا کرانا، اور میری امت کے لیے بھی دعا کرانا۔ امت تم کو اگر پوچھے دل میں سب سے زیادہ قریب کون ہے، بولے تو ہاتھ رکھے، میرا بیٹا ہے مصعب، اتنا اسمارٹ دکھتا، وہ ہو رہا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، مل رہی نہیں، دیکھ رہا ہوں، کیا کروں، بولو بیٹا۔ دل پہ ہاتھ رکھو، کون اچھا ہے، بیوی اچھی ہے مصعب، اچھا، کون اچھا ہے، لیلا اچھی ہے مصعب، کیا بولو آپ، ہوتا نا یہ ذات، کسی کی فکر نہیں۔ معراج میں امت، سجدوں میں امت، روتے ہوئے امت، ہنستے ہوئے امت، گھوڑے پہ امت، اونٹ پہ امت۔ اور آج جب وقت ہے، آخری وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح نکلنا ہے جسم سے، ہر باپ کے مرنے کے وقت ذرا یاد کرو، ذرا سوچو، میں تو دیکھ کے تھکا، آپ ذرا سوچو، موت کا وقت آیا تو اولاد، ماں باپ جو مر رہا نا، باپ مر رہا، ماں مر رہی، اس کی آنکھوں کے سامنے اولاد گھومتی، وہ بولتی میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہاں دیکھ وہ بلڈنگ تو رکھ لے، وہ گھر تو رکھ لے، خیر اللہ تو بعد میں بول رہے ہیں، پہلے بڑھ جا رہا وہ دواخانے میں، یعنی اندر جاتی ہے یا سب تیاری ہو جا رہی۔ میں آنکھوں سے دیکھا، 2 مہینے پہلے ایک دواخانے میں گیا تھا، تو بولے بیمار ہے ذرا ملنا ہے، تو عیادت کے لیے ہے، میرے کو اصرار کرے تو میں گیا، چلو میں مل لیں گے، سنت بھی ہے، گیا دواخانے میں، تو میں جا کے بولا توبہ رے بھائی، کہاں کے پھنس گیا، میں بولا میں صحیح جگہ آیا، غلط جگہ آیا، یہ مسلمانہ ہے لوہا، میں یہ لوگ چپ برقعے پہن لے کے خوش ہو رہے ہیں، انہیں ٹوپی لگا کے خوش ہو رہا، ارے میں پھنسا کہاں، جانوروں کے بیچ میں ہوں، انسانوں میں ہوں، غداروں میں ہوں، کہاں ہوں؟ لالچی نسل پیدا کرنے سے بہتر ہے اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ وفادار اولاد عطا فرما، جو تیرا وفادار ہو، تیرے رسول کا وفادار ہو، بعد میں میرا۔ تمہاری نیتیں، تمہارا مال جو حرام کا کما کے لا کے اپنے بے اولاد کو کھلائے، تمہارے لیے غدار بن گئی یہ قوم، یہ نسل، اللہ اس کے رسول کے لیے غدار ہے یہ نسل، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ لقمہ جانے والا حلال نہیں، دواخانے کے باہر ہے، انہیں بیچارہ اندر ہے، ڈاکٹر فائنل بھی نہیں کرا، یہ لوگ فائنل کر لیے اس کو 2 گھنٹے پہلے، بعد میں تو خیر آ گیا، بعد میں معلوم ہوا انتقال ہو گیا، تو میں 2 گھنٹے پہلے تھا وہیں بٹ رہا سب، دیکھو پہلے بولتے رہے تھے یہ تمہارا تھا، یہ ہمارا تھا، یہ اجو کا تھا، یہ مجو کا تھا، باپ کی جاگیر ہے تو ایسا تقسیم ہو رہی، پوچھو مت، مرنے والے کا کسی کو لحاظ اور خیال نہیں۔ اسی لیے بولا نا، اٹھا لیا ہے میری لاش کو تو لوگوں نے، وہ کون ہے جو گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چلے؟ کوئی ایک تو آ کے بتاؤ، کوئی ایک۔ کام آیا ہجر شاہ میں رو رو کے جاگنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونا سیکھو، اپنی اولاد کے لیے مانگو دعا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تمہارے پاس دعا کے لیے وقت نہیں، جمعہ کے دن بیزار ہے یہ قوم، نماز کا وقت ہے، تم اپنی مسجدوں کی حالت دیکھو، امام کے، میں دعا لمبی کرنا چھوڑ دی، آپ لوگ غور کریں کہ نہیں کی، اردو کی دعا کرتے تھے ہم پہلے، چھوڑنے کی وجہ بتاؤ، گنگے بن کے بیٹھتے، گنگے، آمین بولنے کی طاقت نہیں۔ اب بعض حضرات اگر اہل حدیث ہے، ان کے پاس دعا کا وہ تصور نہیں ہے، اوکے آپ کو مبارک، مگر جو سنی ہے، اہل سنت والجماعت سے جن کا تعلق ہے، میں سنی، میں فاتحہ دلا رہے تیری فاتحہ سیکھ لے رہے بھائی، اور کیا کیا کرنا ہے، وہ ایک ہی کام نہیں ہے سنی کا، مرنا مٹنا ہے،
جان دینا ہے اسلام کے لیے، تمہارا منہ چنے کھلتا؟ خطبے کے اوقات میں سامنے آ جاؤ، یہ جمعے کے آداب نہیں ہیں، سامنے آ جاؤ، پورے پیچھے بیٹھے بیٹھے ایسا کانٹے لگا کے رکھے مسجد کے اندر، آیا گئی پورے بھائی، آیا گئی تو کیوں آیا مسجد کو بھائی؟ بیٹھنے کا طریقہ سکھائے تو پسند نہیں آتی مسجد، اٹھنے کا طریقہ سکھائے تو ارے تم اسلام پہ چلو رے، مسلمان پیدا ہوئے پر اگر اسلام پہ نہیں چلیں گے، آج جتنے مار وہ فلسطین کے مجاہدین اسلام کے لیے مر رہے ہیں، مگر تم جب مریں گے تو اسلام سے غداروں کا صفایا ہوگا، یاد رکھنا۔ کتوں کو مار ایسا مار رہے ہیں آج بھی مسلمانوں کو، آگے بھی مار کھائیں گے اگر سدھار نہیں آئیں گا تو۔ کٹرا مسلمان، مرا مسلمان، تمہارے داڑھی رکھنے پہ تم کو مار دیا جاتا، تمہاری ٹوپی رکھنے پہ تم کو مارا جاتا، سچ بولنے پہ تم کو جیل کے اندر ڈالا جاتا، تو پھر تمہاری وجہ سے نا، کیونکہ تمہارے پاس ہمت نہیں ہے کہ اسلام پہ چل سکے۔ وہ شربت پی کے خوش ہو رہے خالی، امام حسین کا شربت ہے پیو، ارے روزے سے ہوں بولے تو پلا رہا ہوں، ارے روزہ ہے رے بھائی، نہیں نہیں، ارے پکوڑا دکھ رہا، تمہارے باپ کی جاگیر میں آ رہے ہیں سرٹیفکیٹ بانٹ لیتے پھرنے رہے، خبر میں لے کے مارو دیکھیں گے کیا ہوتا، ارے روزہ ہے۔ ایک صاحب تو بولے وہ جو لوگ پکوڑے رہتے ان کو آسان ہے، روزہ رکھ لیتے بچ جاتے گئے، ٹھیک ہے افطار میں لا کے دیو، پھر لاؤ نا صاحب، پی کے دکھائیں گے آپ کو، دے کے بھی دکھائیں گے، گھر میں بلاؤ تو۔ یہ ہو گیا مسلمانوں کی صورتحال۔ بچے کہاں ہیں؟ چائنا گھومنے، کل کے جو پرسوں ایک مرڈر ہوا، 15 سے 16 بچے مل کے گینگ بنا کے مارے، ایک مرڈر، ایک نہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ، بستی مسلمانوں کی، مارنے والے مسلمان، مرنے والا مسلمان، کیا ہے جواب دو میرے؟ یہ نہ کو سوچو میں نے مارا مول صاحب میرے کے اوپر ہے، ارے تم مریں گے ایک دن، اگر آج فکر نہیں کریں گے تم بھی مریں گے ایک دن، تمہاری اولادیں کٹیں گی روڈوں پہ، اگر تم آج نہیں سوچیں گے ان چیزوں کو، اپنی اولاد کو سنبھالو سنوارو۔ آج آپ کی گلیوں کے چبوترے آباد نہیں ہیں، کون بیٹھ رہا تمہارے چھتوں پہ، تمہاری روڈوں پہ، نکڑوں پہ، چوراہوں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جب عذاب دے گا، لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، اس میں کثرت ان لوگوں کی ہوں گی جو چورستوں پہ کٹوں پہ بیٹھنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ پہ بیٹھ کر یہ لوگ جتنے گناہ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ گنجٹی مسلمان ہے، نشہ کرنے والا مسلمان ہے، ڈرگ کا بیچنے والا خریدنے والا مسلمان ہے۔ اور یہ بچے ہمارے نہیں ہوتے، تم بولو گے میرا بچہ اچھا، ارے تم یہ پوری نسل کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر امت کا لقب دیا کہ میری امت پوری امتوں میں افضل اس لیے ہے کہ ہر انسان دوسرے کی فکر کرنے والا ہے، اپنا ہو یا پرا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی فکر کرو۔ حضرت اویس قرنی کے پاس حضرت عمر گئے، جا کے بولے آپ دعا کریے، تو بولے میں اور آپ میرے سامنے دعا، یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا آپ نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ آپ کے ہاتھ ادھر اٹھتے ہیں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، پورے طور پہ چڑھنے گئے، اللہ سے بات کرنا رہا تو کہاں جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ طور کے پہاڑ پہ چڑھ رہے جا رہے ہیں، اللہ نے آواز دی اور کہا موسیٰ اب میرے پاس آ رہے سنبھل کے آؤ۔ بولے وہ کیوں؟ تو بولے جو مانگنا ہے سنبھل کے مانگو، اب ہر مانگی بھی چیز نہیں دے سکتے آپ کو۔ تو بولے وہ کس لیے اللہ پاک؟ میں تو آپ کا پیغمبر ہوں، پیغمبر کو بولا جا رہا تو میں اور آپ ناپ تول کر لو اپنی زندگی کو۔ کیا بولے؟ اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کیا سوچوں گا، میں تو لاڑلا بھی ہوں۔ کہ لاڑ جتنے چھوٹا ہو، گھر کے چھوٹے بچوں کو لاڑ ملتا بلکہ مشہور ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ نے اگر کسی سے لاڑ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ اللہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، اللہ بولے سنبھل کے آؤ، مانگنا کیا ہے دیکھ سمجھ کے مانگنا، ہر چیز نہیں دیتے۔ تو بولے وہ کس لیے؟ بولے اب تک تمہاری ماں زندہ تھی، تم جب بھی گھر سے نکلتے تمہارے نکلتے ہی ماں ہاتھ اٹھاتی اور کہتی ہے اللہ
میرا موسیٰ بڑا ضدی ہے، جو مانگے اس کو دے دیجئے، اور تمہاری ماں کہتی میں تم کو عطا کرتا تھا، آج وہ اٹھنے والے ہاتھ نہیں رہے، بے بسی تمہارا مقدر ہے اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، اٹھنے والے ہاتھ نہیں ہیں، اگر آج ہیں تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی اور نہیں، تم سے بڑا خوش نصیب کوئی اور نہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو ایک نظریے سے دیکھیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے فرق کو ختم کریں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے اللہ سے۔ کوئی قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھو، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں نہ کی ہوں۔ نبیوں نے دعائیں کی، اور تم تو بھائی اللہ کے رسول کی امت میں پیدا کیے گئے، آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ کے اس مقام پر آنے نبیوں نے دعائیں مانگی، کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے کیوں بھیجا؟ ورنہ اگر آپ اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے، یاد رکھیے آپ کی اولاد آپ کے لیے باغی، غدار، منافق پیدا ہوگی۔ آج لوگ روتے پھر رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارا اس لیے ہم صاحب کیا بولوں۔ گزشتہ جمعہ وہ ایک چیز بولا تھا، میں پیدا ہوئے سے 7 سال تک اس کا غلام بن جاؤ، پھر جو ہے 7 سال سے 12 سال تک اس کو اپنا غلام کر لو، اور 12 کے بعد اس کے ساتھ ایسا رہو جیسا دوست کے جیسا۔ تو وہ ویڈیو جو ہے ڈال دی ہے ہمارے ٹیم پوری، تو ویڈیو گئی تو ایک صاحب فون کر کے بولے مل صاحب صحیح بات بولے آپ، میں فلم کو جاتا ہوں تو اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں تاکہ انہیں دوسرے دوست کے ساتھ نہیں جانا۔ میں بولا ارے بابا کیا پھنسایا بھائی لکھ جا کے، اب کیا پوری فلم کا گناہ میری جان پہ ڈالتا؟ میں فلم کو جاتا ہوں نا بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ ارے نہیں، میرے بولنے کا مطلب نماز کو لکھ جا ہے، فلم کو لکھ جا نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارا بچہ کون سا سین دیکھ رہا، اس کو سمجھا تو دیکھو یہ غلط ہے، دکھا کے بولتا ہوں یہ غلط ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ میں بولا آپ کیا بولیں گے صاحب؟ اب ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کیا ہے بولو، یہ بھی جاتی انشاءاللہ ان کو لکھتا جائے۔ تو ہمارا مقصد بچوں کو قریب کرنے کا مطلب گناہوں میں ساتھ دینا نہیں، نیکیوں میں خود کے اندر بھی سدھار آ جائے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کو مانتے نا، پورے نام لیے تو خوش ہو نا۔ تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، بولے رسول اللہ میرا بیٹا شکر کا تھا، اس کو بولو کہ نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آج نہیں کل بول دوں، کل لے کے آؤ۔ اس کے بعد جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو بیٹے شکر نہیں کھانا۔ تو وہ خاتون بولی اتنا ہی بولنا تھا تو آپ کل ہی بول دیتے، آج بلائے آپ میرے کو۔ فرمایا میں کچھ شکر کا شوقین، میٹھا میرے کو بڑا پسند، اگر میں ان کو بولتا تو عمل کا اثر کہاں ہوتا، اسی لیے ایک دن پہلے ذرا میں پرہیز کر لیا اور آج بول دیا تاکہ اثر ہو جائے۔ تو ماں باپ چاہ رہے ہیں اولاد نیک ہونا تو آپ کو بھی نیک ہو جانا پڑتا۔ سنگل سائڈ سے ایک طرفہ سے اولاد پیدا ولی بن کے نہیں ہوتی۔ میں گزشتہ جمعہ بھی بولا آپ کے بچوں کو جا کے جب چھوٹے ہیں کس کے جیسا بنتا پوچھو، اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے انہیں MC اسٹینڈ بنتا مر رہا، اب کس کے جیسا بنتا بولے تو وہ شنو کے جیسا بنتا ہوں، راجو کے جیسا بنتا ہوں، مجھو کے جیسا بنتا ہوں، اس کی گاڑی الگ چل رہی۔ مگر جب بچہ بالکل کم عمر ہے اور فون کا یہ یوٹیوبروں کا یہ سنگروں کا یہ ایکٹروں کا شوق نہیں، اس کو پوچھو تیرے لیے ہیرو کون ہے رہے، انہیں اپنے باپ کو بتا کے بولے گا ہی نہیں۔ باپ کیا ہوں گا پھر؟ شرابی، تب بھی بولے گا انہیں چاہیے۔ اپنی ماں کو بتا کے بولے گا ہی نہیں اس کے جیسے، کیوں؟ اس کے پاس تم دونوں کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اور اولاد کو باغی بنانے میں، اولاد کو نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے، دونوں کا، دونوں کی میاں بیوی کی زندگی کا بہت بڑا رول ہے۔ وہ کیا؟ اب اماں پیسے مانگے تھے مان لو، بابا نہیں دے کے چلے گیا، تو ماں کا کام ہے غصہ جب آیا اولاد کے سامنے نہیں نکلنا، مرد کو مارنا دل بولو یا میاں کا دل بولو جورو کو مارنا، ذرا جانا بچے کہاں ہیں پہلے وہ دیکھنا، اس کے بعد شروعات کر دو بسم اللہ۔ دونوں میں سے کون کس کو مار لیتے مان لو، مگر اولاد کے سامنے نہیں۔ اگر آپ اولاد کے سامنے جھگڑا کریں گے، اولاد کے آگے ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کریں گے، تباہ کریں گے،
تو یاد رکھیے آپ کی اولاد آج اگر باپ کے اس تائید میں ہے تو کل ماں کی طرف جا کے باپ کو برا بولے گی، اور اگر ماں کی طرف جائیں گے تو باپ کو برا بولے گی۔ آپ اپنی اولاد کو منافقت اپنے گھر سے سکھاتے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ جمعہ یہ واقعہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاتون ہاتھ میں کھجور چھپا کے اپنے بیٹے کو بلا رہی، آجا آجا، تو بیٹا آ رہا نہیں تھا، تو ماں بولی کہ میں کھجور دیتی ہوں آجا، تو وہ بھاگ کے آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے واقعی تمہارے پاس کھجور ہے؟ تو خاتون نے رسول اللہ ہاں میرے پاس کھجور ہے۔ فرمایا فوری دے دو، دے دیے۔ تو مجھے رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے بلاتی اور کھجور نہیں دیتی تو تمہاری اولاد اپنے ذہن میں بٹھا لیتی کہ میری ماں تو ہے مگر جھوٹی ہے، میں نے بول رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور قرآن کی آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رازوں کو چھپانے والے، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہوتے، تو لہٰذا سب سے پہلے یہ عیب کا پردہ کسی پہ ڈالنا ہے تو اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کے لیے ماں جب منہ کھولے تو بادشاہ کی طرح کہ میرا شوہر بادشاہ ہے، تمہارا باپ سردار ہے، اور ماں کے لیے جب بولنے کا موقع ملے تو ذمہ داری یہ ہے باپ کی، والدین کی، کہ اپنی اولاد کے سامنے ماں کی برائی نہ کرے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو یاد رکھیے کل جو اس کا ہے وہ آپ کا بھی ہے۔ اللہ بہرحال ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے ہم تمام کی جو ہے زندگیوں کے اندر خوشحالی نصیب فرمائے۔ میری زندگی ہے اقبال انہی دونوں منزلوں میں، کبھی ہنس کے آہے بھرنا، کبھی رو کے مسکرانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو